درود شریف پڑھو جی سارے احباب محبت دے نال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واولادہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی بلکہ سارے رل کے پڑھو تاکہ سستی بھی دور ہو جاوے تے محفل وچ روحانیت پیدا ہو جاوے ذرا ذوق نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ذوق نال سارے رل کے پڑھو احسان نہیں کرنا اپنے نبی دی ذات درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود سنن سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سنن سرکار آ گئے اوہ نبیات تو جہان دے سردار آ گئے اللہم صلی اللہ نہیں مزہ نہیں آ رہا جتنی تعداد ہی اتنی اونچی آواز کو نہیں ذرا رل کے پڑھو اللہم صلی اللہ
سیدنا و مولانا محمد جتھے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے۔ جملہ کیڑا سونا ہے بھئی جتھے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے۔ اللہ تانوں حضور دا ڈیرا وکھاوے، جتھے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ وچ قبر دی آقا آکھن گے جی، وچ قبر دی آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تاں میرا ہے اللہم لا سیدنا و مولانا محمد اللہم نعرہ تکبیر۔ سجا ہاتھ چاہو سارے بندے، سٹیج والے تو علاوہ جتنے احباب بیٹھے ہو سارے سجا ہاتھ چاہو ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا سونے نبی دی سونی ذات دیتے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں بلکہ بے حد اور بے حساب مرتبہ دروداں تے سلامہ دا تحفہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، جملہ مشایخ عظام علماء ذی وقار، نعت خانان شیری بیان، مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال صاحب زید مجدہ، مجاہد اہل سنت زینت القرآ استاذ القرآ فخر القرآ شمس القرآ حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین شمسی صاحب محتمم جامع اعظم، دیگر مقتدر علماء میرے سارے سران دے تاجن، اللہ تعالیٰ سب دے علم عمر صحت دے اندر برکتاں عطا فرماوے۔ سادات کرام اگر پیر سید فضل الہی فضلی صاحب تشریف فرمائیں، اللہ انہاں دے علم عمر صحت جی برکتاں عطا فرمائے۔ بلا تمہید آج دی اس گفتگو اور محفل دے اندر کیونکہ میرے ٹائم نالوں علماء دا ٹائم زیادہ قیمتی ہے تے میں نکمہ جیا بندہ پتہ نہیں، میں تا حیرانہ بھئی استاد غلام یاسین شمسی صاحب بولو کی میں گئے میں نو ساڑھ کے۔ تو بہرحال چلو انہاں دی مہربانی ہے ساڑھ لیا نے تے چند گلاں انشاءاللہ محبت علیاں سناونیاں، اساں سننیاں ہیں، اساں نہ کسے نو کافر آکھنا ہے، نہ گالی دیونی ہے، نہ غلط زبان استعمال کرنی ہے، سانو لوڑ ہی نہیں جو ساڑھے کلو اپنے نبی دی شان ہی مکمل بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ بس بلا تمہید میں پہلی گل عرض کراں، آج دی اس مجلس محفل جلسے دے اندر میں دو چار گلاں علماء نو پہلے عرض کراں، میں توانو بھی دساں چاہ بھی میں سونے نبی دی عظمت بھی بیان کرنی ہے، سونے غوث جلی دی عظمت بھی بیان کرنی ہے، تے سونے مولا علی دی عظمت بھی بیان کرنی ہے، تے سونے نبی دے سونے میراج دی گل بھی کرنی ہے۔ پئی یہ دو چار گلاں میں انشاءاللہ عرض کرے ساں، لیکن پہلی گل سنو توجہ نال کہ آج دی اس محفل تساں بڑی دورو دورو آئے سو، دیہاتاں چوں سفر کر کے آئے ہو، تواڈے کولوں کوئی صبح لے پوچھے بھئی جامعہ رضائے مصطفیٰ دے اندر گئے صدقہ بعد وچ نیندر بھی قربان کیتی تے لنگر ہی پتہ نہیں ملیا یا کوئی نہ، یہ صحیح دی ماشاءاللہ ہن سبحان اللہ وتا آکھو لنگر ہے پیا ماشاءاللہ، چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ تے ذرا آکھو سبحان اللہ۔ تے تساں سفر کر کے بھی گئے تے مولوی آئے تے کوئی گل سمجھ بھی آئی یا کوئی نہ، او تا ساڑھے مسلک دی آنن شانن، اساں انہاں دے قدمہ دی خاک دے برابر بھی نہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ الکل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ سمندری شریف، بڑے عظیم عالم دین اور عظیم ادارے دے محتمم، اللہ انہاں دے علم عمر صحت وچ برکتاں عطا فرماوے۔ تواڈے کولوں کوئی پوچھے بھئی مولوی نصیر الدین ہی کوئی گل سمجھ آ گیا تو انہاں نوں اے دسنا ہے بھئی او سانو اے سمجھ آ گیا ہے اج دی محفل وچ اساں جو بچپن تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے انشاءاللہ مردے دم تک نبی 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 آکھنا ہے، آدھے رہے ہیں نبی دے نعرے لاونے، نبی دا معنی کے ہے، نبی آدھے کئی نوین تے نبی ہوندا کون ہے۔ بھئی ہن علماء بیٹھن انہاں دا ادبی ملوز خاطر ہے تے گل ہے بھئی تواڈی سبحان اللہ دی چاس واقعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی یہ گل ہے یہ تقریر سننی ہے بھئی تے سبحان اللہ آکھنی پوسی، میں علماء واسطے تقریر نہیں کرنی، انہاں دیاں گلاں تے سن کے اساں بیان کرنے ہیں، تقریر کرنی ہے میں تواڈے واسطے تے تساں تقریر سننی ہے تے ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو۔
ہور ذرا ذوق نال ذرا سبحان اللہ آکھو بس بلے سو تے انشاءاللہ چاسا سی لفظ نبی دا معنی کہ نبی آدھے کہنو ہے نبی ہوندہ کونے اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب دے اندر اعلان فرمایا اپنے سونے قرآن دے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا اللہ نے فرمایا یا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کوئی نہیں مزہ نہیں آیا میں قرآن پڑھے ہے قرآن تے اتنی ڈھلی سبحان اللہ نانا اے قرآن کیڑا قرآن ہے کسی عاشق نے لکھیا کمال کر چھوڑیا فرمایا اے قرآنی نورانی شیشہ تے کسے کنج پڑیا کسے کنج پڑیا آج کوئی قرآن پاک نو ویکھ کے پڑھ دائے کوئی ناظرے پڑھ دائے کوئی حفظ پڑھ دائے کوئی قرات نال پڑھ دائے کوئی انگل پھیر کے پڑھ دائے کوئی بسم اللہ نال پڑھ دائے اللہ ساریاں نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ اچھا میں جو انہیں آکے تے شروع ہو گیا تو آڑے کو پوچھے ہی کوئی نہیں کوئی میری بولی دی بھی سمجھ ہم دی پہی یار یا نہیں یار کہ اردو اچھ بیان کریے میں پچھلے سال ہی آیا ہوں تو یہ گل کیتی ہے تو استادان دی صدارت آئی ادھر اتھے ہو کیڑا شہر ہے جنڈیالی پتہ نہیں کہ محالی کے جڑی بلائیں گے اتھے حاضر ہوئے ہیں ہریالی تو اتھے بھی میں یہ گل کیتی آئی بھئی نہ میری بولی نہ سریکی ہے تو نہ پنجابی ہے سانو آپ نو نہیں پتہ ہے کیڑی تو اگر نہ سمجھ آوے تو وقت دسے آئے مڑ اردو اچھ بیان کرے سائیں انشاءاللہ اردو میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رسول الحمدللہ سنا لینا میں پکائی ودا ذرا سبحان اللہ اچھی وانا لاکھو ہون ذرا توجہ نال نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں یہ قرآن کیڑا قرآن ہے کسی عاشق نے لکھیا فرمایا اے قرآن نورانی شیشہ کسے کنج پڑیا کسے کنج پڑیا کسے رات پڑیا کسے دن پڑیا تے کسے این پڑیا کسے غین پڑیا تے ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ او جیویں نیزے دے سخی حسین پڑیا ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایہ عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک لفظ نبی دا مانا ایو میں دسنا ہے تے گل مقامنی ذرا توجہ مولویاں نے ترجمے کیتے ہیں یا ایوہ النبی دا مانا قرآن چاہ کے ویکھو جڑے مولویاں نے ترجمے کیتے انہوں نے لکھیا اے نبی کہ ترجمہ کیتا ہے مولویاں نے اے نبی اے نبی ہن لفظ یا بھی عربی دے تے نبی بھی عربی دے بھائی اساں عربی نہ ہے اساں اجمی ہے سانو دسو تساں یا دا مانا اے کیتا ہے نبی دا مانا کرو نبی دا مانا کیوں نہیں کریں دے توجہ ہے یار یا کوئی نہیں اس مولویاں نے ترجمہ نہیں کیتا میرا بریلی دا تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا نے ترجمہ کیتا تے ایمان تازہ کر چھوڑے
آپ نے فرمایا یا ایھا النبی دا معنی ہے، نبی دا معنی ہے غیب دیاں خبراں دیون والا۔ بولو کی معنی ہے غیب دیاں؟ اساں کیا سونیا تساں غیب دیاں خبراں دیون والا معنی کیوں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی بنیا ہے نابا ان تو، نابا ان دا معنی ہے خبر، نابا ان دا کی معنی ہے؟ تے اے آپاں نابا ان دا معنی بھی قرآن کو پوچھ لینے۔ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا آخری پارہ پہلی آیت 30واں پارہ پہلی آیت، اللہ نے فرمایا اما یتساءلون اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اللہ نے فرمایا نا مختلف تفسیران علماء سارے جان دیں، لیکن ایک تفسیر ہے بھی اللہ نے فرمایا بھی میں تو انہوں مارنا ہے تے مارن دے بعد میں تو انہوں دوبارہ اٹھاونا ہے۔ تے کافر اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کافر آپس وچ گلاں کرن لگ گئے بھی یہ کیویں ہو سکدا ہے بھی جڑا بندہ ایک دفعہ مر جاوے دوبارہ کیویں؟ او میری بولی سمجھ آ رہی ہے یار یا تو انہوں نہیں آ رہی؟ ویسے ایک تے بڑی ٹینشن ہوندی ہے بھئی اسے واسطے سرائکی علاقے چ امین دا گھاٹے بھی، لیکن چلو آ گئے ہیں تو سنو ذرا خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بھئی حضرت انہاں آکھیا بھی یہ جڑا بندہ مر جاوے دوبارہ کیویں اٹھی سکدا ہے؟ اللہ نے فرمایا بھی جس لئے تسی آپس وچ اما یتساءلون عن النبأ العظیم اس بڑی خبر دے بارے وچ آپس وچ گلاں کرن لگ گئے۔ ہن ایتھے نابا ان دا معنی ہے خبر، عظیم دا معنی ہے وڈی، تے نبی بنیا نابا ان تو، تے نابا ان دا معنی ہے خبر، تے نبی دا معنی بنسی خبراں دیون والا۔ لیکن احمد رضا نے صرف خبراں دیون والا ترجمہ نہیں کیتا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیب دیاں خبراں دیون والا۔ بولو بولو کیڑیاں خبراں دیون والا؟ غیب دیاں خبراں دیون والا۔ اسا کیا سونیا تساں اے غیب دیاں خبراں دیون والا ترجمہ کیوں فرمایا ہے؟ صرف خبراں دیون والا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ میرے احمد رضا نے فرمایا اگر صرف خبراں دیون والا مانا ہوئے، خبراں ہور چیزاں بھی دیندیاں، ریڈیو بھی خبراں دیندا ہے، ٹی وی بھی خبراں دیندا ہے، اخبار بھی خبراں دیندا ہے، رسائل تے جرائد بھی خبراں دیندے، لیکن فرق ہے فرمایا اے سارے دے سارے اس زمین دیاں خبراں زمین تے دیندے ہیں، تے نبی انہوں آدن جڑا زمین دیا خبراں بھی دے وے عرش پری دیا خبراں بھی دے وے۔ سبحان اللہ۔ ان ٹائم بالکل مختصر رہ پیا تے اتھے دلیلاں میں دیواں تا ہزاراں دلیلاں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چار گلاں یہ چند منٹ بیان کرنیاں بھئی سونے نبی نے ایتھے کھلو کے اتھو دیاں خبراں دیتیاں، اتھے جا کے ایتھو دیاں خبراں دیتیاں، تے ایتھے کھلو کے تلے زمین دے اندر دیاں خبراں دیتیاں، تے زمین دے اندر جا کے حضور نے باہر دیاں خبراں دیتیاں۔ پہلی دلیل جڑی قبلہ علامہ مفتی صاحب بیان کر گئے بخاری شریف دی وچ حدیث موجود۔ علماء دا جمع غفیر علماء کو پوچھو میں تے انہاں دی قدماں دے خاک دے برابر اللہ تانوں لے جاوے مسجد نبوی، اس تو بڑی دعا میرے کو کوئی نہیں، تہاڈی آمین بڑی ڈھلی ہے، تہاڈی صلاح ہی کوئی نہیں مدینے جاواں۔ آمین۔ جیندی صلاح ہے ذرا اونچی آواز لاکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں مسجد نبوی ہے، میرے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، گل تساں سنی ہے لیکن میں رپیٹ کر رہے ہوں۔ نماز پڑھیں سونے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک چاہے، ایک دفعہ بھی چاہیا ہے، دوسری دفعہ بھی چاہیا ہے، تیسری دفعہ بھی چاہیا ہے، مختلف روایات علماء جلوہ گر رہے۔ مڑ نبی پاک نے ہاتھ پیچھا ہٹا لیا، نماز ہو گئی، صحابہ اٹھی کے حضور دے قدمہ چ عرض کریں دن سونے ساڈا ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیڑا سوال ہے؟ سونے آئے نماز چ نواں حکم آیا ہے، نواں آرڈر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیڑا؟ سونے آئے نماز چ ہاتھ اگاں کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ صحابہ دن سونے اسا نماز پڑھ رہا سے اسا تانوں ویکھے آئے۔ گالی نہیں دیونی غلط زبانی، لیکن عقیدہ بیان کرنا ہے۔ ملہ کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ذرا ملہ سے کہو کہ فتوہ لگائے صحابہ کے اوپر جو نماز خدا کی، تو کہتا ہے خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نماز خدا کی پڑھ رہے ہوتے تھے اور دیکھ مصطفیٰ کی طرف رہے ہوتے تھے۔ اچھا ان جنت کتھے؟ الجنت عند سدرۃ المنتہا،
سدرۃ المنتہا سدرہ ایک بیری دا درخت ہے ساڑی بچیاں دے نام ہی ہوندے نے اللہ ہر دی بچیاں دے نصیب اچھے فرما آمین آمین بچیاں تو گھبرائے نہ کرو پریشان نہ ہوئے کرو صرف اسا پریشان اس ویلے ہونے ہیں جلے اسے دھیاں دا حق کھا جانے ہیں ٹینشناں ساڑیاں اس لئے ود دیاں حق دے دے ویے نا بیٹیاں نو بیٹیاں دا حق دے دے ویے تے بہناں نو بہناں دا حق دے دے ویے بیٹیاں نو بیٹیاں دا حق ساڑیاں ٹینشناں ہی مک جاویں اساں جدن کسے دا حق کھمنے ہیں نا ود ساڑیاں ٹینشناں توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے اگلی دوار ایک بندہ میں کو لا گیا یار تو مفتی بنیا ودائیں ان ایک مسئلہ تا دس چاہ میں پوچھ آدھے جن اے دس بھئی میری بہن اپنی زمین جڑی ہے نا وہ میرے نا کراونا چاہن دیئے تے شریعت دی لحاظ نال مسئلہ دس بھئی وہ کرا سک دیئے یا نہیں میں کہا جی بالکل تو مالک کرا سک دیئے تو انہوں اختیار ہی پیا جنہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جی السلام علیکم میں کہا اچھا ایک منٹ بہت صحیح انہیں میں نے خیال ہے میں کہا اے دس بھئی جڑی وہ زمین تیرے نا کراونا چاہن دیئے پہلے او دے نا ہے یا کوئی نا انہیں چپ کر گیا جنہیں تو سن چپ کر اللہ اللہ آدھا نہیں جی او دے نا تک آئی نہیں ہے تو میرے نا میں کہا مر رہے ہیں یا تا وجہ ہے شودی وادی اس مردود میں نو دیونی تا ہے کوئی نا چلو اسے نو کرائی چھوڑ تیرا پچھلا پارا سمر ویسے ظالموں تمہاری بہنوں کو تمہاری جدادوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آج بھائی بیمار ہو جائے نا خدا کی قسم بہن منتے مانتی ہے پیروں کے پاس جاتی ہے فقیروں کے پاس جاتی ہے پیر جی میرے لیے بھائی کے لیے دعا کر دو قاری صاحب میرے بھائی کے لیے دعا کر دو استاد جی میرے بھائی کے لیے دعا کر دو مجھے کچھ ہو جائے میرے بھائی کو کچھ نہ ہو وہ تیری گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہے صبح سے لے کر شام تک تیری پینسلیں سنبھالنا تیرے کپڑے سنبھالنا تیری جوتیاں سنبھالنا تیری کتابیں سنبھالنا تیری چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ظالم تو اس بہن سے نفرت کرتا ہے ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی نہیں ہیں عارفاں دے امام نے فرمایا نہ شالا نہ مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا تے جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا تو ساں باویں بولو تے باویں نہ بولو میں 1.5 گھنٹہ تہاڈی جان کوئی نہیں چھوڑنی ہے تو ذہن رکھو انشاءاللہ ہاں تو ہن ٹینشن لئی بیٹھے ہو بھی مولوی پتہ نہیں کیلے کہ سمجھ نہیں آندی پئی بھی آدھا کے بیٹھا ہے میں کملہ نہیں ہے مینوں پتہ ہے میں جو کچھ بیان کرنا ہے میں تانوں موضوع تے رہ کے گفتگو سنائی سا ذرا توجہ تو کرو نا کوئی سانوں ہی پتہ لگے بھی تساں سنن واسطے آئے بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بات لمبی نہ ہو جاوے ذرا توجہ صحابہ نے سونیا اساں تانوں ویکھیا ہے کہ تساں نماز وچ ہاتھ مبارک اگاں کیتا ہے ہن جنت سدرۃ المنتہا جنت اوتھے الجنت عند سدرہ سدرہ ایک بیری دا درخت ہے جتھے جبریل پاک راندن اتھوں اتا نہ کوئی جا سکدا ہے نہ کوئی تلے آ سکدا ہے اے منتہا دا معنی انتہا فنش ہر شے اینڈ ختم لیکن ساڈا نبی معراج والی رات اتاں تشریف لے کے گیا بھی ہے تے مڑ واپس بھی تشریف لے بے شک جہاں سدرت پہنچے سرکار جبریل گیا اتھے دم ہارے جہاں سدرت پہنچے سرکار جبریل گیا اتھے دم ہارے اگا جاون دی نہیں طاقت رہی اگا جاون دی نہیں طاقت رہی ہن کلا محمد جا تو اج عرشاں تے آ تو رخ محبوب دکھا تو اج عرشاں تے آ تو رخ محبوب دکھا تو محبوب میرا آرام چہے محبوب میرا آرام چہے جبریل بن کے جگا تو اج عرشاں تے آ تو جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ایتھو لے کے پہلے اسمان دا سفر انہیں 500 سال دا کتنے 100 سال دا بولو پوچھو جڑے سائنس پڑھ دین بچے انہاں کول پوچھو جڑے سکول پڑھ دین 500 سال دا سفر بت علماء کول پوچھو آسمان دی موٹائی دا سفر بھی 500 سال دا ہے 7 5 35 تے 35 دونے 70 سال دا سفر تے مسجد نبی چو کھلو کے جڑا نبی او 70 سال تو بھی اگاں جنت چ نظر پہنچا سکتا ہے یہ غیب دی خبر نہیں تو اور کش ہے یا ایوہ النبی غیب کی خبریں دینے والے حضور نے فرمایا اٹھے ہوا تجھے میں مفتی صاحب بیان کر بین انگولہ دا گچھا لٹک رکھ لائی تے میں تروڑے لگوں تے مڑ میں نو خیال ہے میں نمازے چاہاں میں ہاتھ پچھا ہٹا لی یا ایوہ النبی غیب کی خبریں دینے والا ہن اتھے اور بھی دلیلہ ہیں کہ حضور نے اتھے بے کے اسمانہ میں ایک دلیل دے ونی ہے تو مڑ حضور گئے معراج علی رات اسمانہ تے
تے جنت دی سیر کرن دے وجہ تے بلال پاک مکے دے ٹردے ودیاں تے انہاں دے ٹران دی آواز جڑی ہے نا او جنت چمدی پئی ہے تے سونے نبی پاک واپس آئے تے حضور نے فرمایا بلال کیڑا کام کرینا ہے جو تو ٹردا مکے دی گلیاں چ تے تیرے چلن دی آواز جنت چ آ رہی ہے. یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو اور کیا. یا ایھا النبی غیب کی خبریں دینے والا. توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے ہن آؤ تو مشہور گلاں یہ 1 منٹ وچ مڑ نبی پاک زمین دے اوتے رہ کے زمین دے اندر دیا خبر او مشہور حدیث مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا گزر 2 قبروں تو کھجور دیاں شاخاں منگوا کے تے رکھیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو عذاب ہن اے غیب دی خبر نہیں تو ہور کہ شے زمین دے اوتے رہ کے زمین دے اندر دیاں خبر. ہن زمین دے اندر جا کے کوئی بدبخت یہ بکواس کرے کہ نبی مر گیا. حرم اللہ تبارک و تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم عند ربہم یرزقون. مررت بقبر موسیٰ رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. اللہ دے نبی اپنی قبریں چ زندہ تے اللہ دی طرفوں انہاں نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے. شیخ نے نہیں لکھی آج کہ جیڑی مٹی اس ویلے حضور دے جسم دے بوسی لیندی پئی حضور دے جسم نو چمدی پئی اس مٹی دی شان اللہ دے عرش نالوں بھی زیادہ ہے. نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضور قبر انور دے اندر زندہ ہے نہ مردہ نہیں. جو نبی نو مردہ آکھے بھئی ماں نے پیا چیلنج کر کے جا رہے ہیں کوئی ثابت کرے نبی پاک علیہ السلام دا جنازہ پڑھایا گیا ہے. کس کی ہمت تھی جو کہتا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ کے لیے درود نبی کے لیے اور دعا حاضر میت کے لیے. کس کی ہمت تھی؟ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جنازہ مردیاں دا پڑھایا جاندہ ہے جنازہ زندیاں دا نہیں پڑھایا جاندہ. اللہ دا نبی زندہ ہے اپنی قبر. ہزاراں دلیلاں ساڈے علماء دے بھی چکے ہیں لیکن میں تانوں تقریر سناونا چاہنا ذرا محبت والیاں گلاں ذرا محبت نال چا آکھو سبحان اللہ. نبی پاک سرکار دو عالم دے حضور دی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. مولوی کی بیان کر سکتے ہیں تساں کی سن سکتے ہو. علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں نہیں لکھیا واقعہ بادشاہی نا سلطان محمود غزنوی. توجہ ہے حضور دی حقیقت دی گل ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ظاہر ہو رہے باطن ہو رہی کوئی حضور دی عظمت اور شان کما حق کو نہیں پہچان سکتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں کہ سلطان محمود غزنوی دے طریقہ کار اے آئی کہ وہ رات نو نا بھیس تبدیل کر کے شکل تبدیل کر کے تے شہر پھردائی علاقے چ تاکہ کوئی بندہ پریشان تا کوئی نہیں وہ بھیس تبدیل کریا پھریا چکر لاوے جڑا پریشان ہویا دی پریشانی دور کریا. آپ فرماندے ہیں ایک دی ہاڑ اس بھیس تبدیل کیتا ہے. میری گل نہیں علماء دی گل نہیں لکھن والا مولانا روم ہے تے مولانا روم دی شان ہائے ہائے بار مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شاہ شمس تبریزی نے شد. مولانا روم مولوی روم مولانا روم بنیا ہے تو شاہ شمس تبریزی دا غلام بنیا. جے تو ہی کوئی مقام چاہنا ہے تو کسی اللہ والے دے ہاتھاں چا ہاتھ دے ہاتھ دے ون نال انشاءاللہ کامیابی مل سی. مولانا روم رحمت اللہ لکھ دیں کہ آپ نا راتی گشت فرما رہے ہیں تے ویکھیا تے ایک چوک وچ پہنچے تے 4 چور بیٹھے نے چوری کرن دے سچیندے بیٹھے نے بھئی اج چوری کتے کریے. جلے ٹک لگ گیا بھی او فلانے گھر چوری کریے. ہن بادشاہ لکا بیٹھا جلے ٹک لگ گیا ٹرن لگے نا تے بادشاہ انہیں سامنے آ گیا. چور دوڑ پہ بھج پہ اس آخیا چوراں نے آخیا بھی کچھ بندہ آ گیا تے پھدینے ہیں گرفتار ہونے ہیں مسئلہ خراب ہو گیا. چور جو بجے نا تے سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ دا اشارہ کیا رک جاؤ ٹھہر جاؤ میں تواڈے ورگا میں تواڈے ورگا پریشان نہ ہو. وہ روک گیا انہاں آخیا بھی اساں جو چور ہے نا تے اے بھی چور ہے پیا. وہ کھلو گئے بادشاہ کول آیا اسا کدے جاندے پئے ہو یعنی تینوں پتہ تے ہے مڑ راتی بندے کیوں ٹر دے اسے واسطے دے اس کہ اچھا تو مڑ اج کدے دا پروگرام ہے جنے فلانے بادشاہ کہ یار چھوڑو غریب آدمی. میری گل نہیں مولانا روم دی گل ہے آخر وچ نتیجہ نکل سی انشاءاللہ گل سمجھ آ جاسی. انداز سادہ گلاں الحمدللہ ٹھیک ہو سن کچیاں گلاں نہ ہو سن. بزرگاں دیاں گلاں ذرا سنو اللہ دا قرآن ہی پڑھیا سونے نبی دی حدیثاں ہی پڑھیاں ذرا سنو. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائندے کہ کدے جاندے پہ فلانے پاسے. بادشاہ کہ یار گل سنو غریب بندے دا گھر ہے شودے دا کیوں گھر جوڑیندے ہو. آج اگر میری منو نا تے میری صلاح ہے بھی آپا سارے رل کے نا سلطان محمود غزنوی بادشاہ دے گھر چوری کریں گے. توجہ ہے وہ 4 قدم پیچھے ہٹ کے اس آخر خیر ہے کوئی نواں تا نہیں آیا جا بھائی مراؤں ہے بھائی بادشاہ دے گھر چوری. بادشاہ پیچھے ہٹ کے
جا شرم آوے تو نہ مینوں دینے اچھا مڑ جڑی اس اگلی گل کیتی وہ بڑی چاس والی اس فون دے تے میں اوپن آواز چ کیتی ادا یار اس نو آکھ بھئی یہ 5000 لیندا دے جنے میں 5000 ہی نہیں کھا سکدا نواز شریف تے زرداری اربا خربا کھا گئے نے ساڈے واسطے 5 ناراض ہو گیا تو یار میرے خیال اربا خربا کھا گئے تو حساب ہومنا ہے یہ نہیں آج میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں اگر اس کا میں ادا نہیں کر سکتا تو مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور مقام دیا ہے یہ عہدہ دیا ہے یہ ان کا کمال نہیں ہے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جاؤ کھن بھٹو دی قبر دے ساریاں ہن 27 رجب دی رات نو ٹائم منگے نے سفر لمبائی میں معذرت کیتی ہے پئی تے پچھلے سال 23 نو مارچ گیا سو لاڑکانہ جڑی کانفرنس ہوندی ہے خلفائے راشدین کانفرنس تے میں نبی پاک حاضر ہویا ایویں خام اجناب عجیب و غریب معاملہ ہے فوٹو سیشن بنا ہوا ہے لوگ فوٹو کھینچ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کہاں گئی وہ وزارتیں کہاں گئے وہ عہدے اور کہاں گئے وہ پیسے اور کہاں گئی وہ حکومتیں سب کچھ مٹ جائے گا نام و نشان ختم ہو جائے گا نہ امیران دے نہ وزیران دے تے ڈیوے بلدے صدا فقیران دے بے شک جنہ دین دی خدمت کی تھی انہوں نے قبریں روشن ہو دی ہے بس کیوں بابا فرید کے مزار کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ چاچے عمران خان اتھے ون کے متھا ٹیکے ہے تے تاں بادشاہ بنے اللہ والے کو بہت کچھ ملتا ہے وہ تو یہ آدھا بھاوے تو منو تے بھاوے نہ منو آدھا میں قابل کوئی نہ ہوں وہ دیکھو لوگ یہاں جا کے منگیا تو مینوں بادشاہی مل گئی اللہ والوں سے بہت کچھ ملتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج ہم 2 نمبر مولویوں کے کہنے کے اوپر کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے ولی بت ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں بدبختوں وہ بت ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کی عطا سے سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں تم مانگو تو صحیح اللہ کے ولی بھی دے سکتے ہیں نبی بھی عطا فرما سکتے ہیں ساڈا تے عقیدہ مانگو مانگو زور دے تے مانگو مانگو زور دے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں تیرا نام سمان ہے سفرادہ تیرے نام کو شام سویر جمعہ تے قرآن دے وچ ہے تعریف تیری ہر زبر چما ہر زیر چما تے تیرے نام نو لب تے آڑ کے میں تے واتے ہاتھ اپنے بہو دیر چما میرے لب ارشد کافور جو نہیں رہتا دل آہدہ تیرے پیر چما مانگو مانگو زور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا ایک گالی نہیں جڑی شے حضور دیویں لو تے جڑی شے تو روکے نو استو رک جاؤ نو سونے نبی تے روکے بھی دو دے پانی نہ رلاؤ تو آڈے صادقہ بات ہے تو پتہ نہیں تے ساڑے کبیر والے دے اگے میں پنڈی رہیاں اتھے نظام آئی تے ہون کبیر والے ساڑے اتھے بھی وہ کوئی مشینہ لگیاں خلوتیاں او دے چوان کے دودھ سٹین دیں او ساری ملائی شلائی باہر کٹ لیں پھوکا دا پھوکا دودھ جا کے لوگاں نو گھراں چ دے ہونا دے رولا اتھے بھی لگدا ہے جو چپ کر گئے ہو تساں اے خدا دا نام منو اے تھوڑے پیسے دی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کرو یہ گلاں تانوں چنگیاں کوئی نہیں لگنیاں لیکن یہ ضروری گلاں نہ پئیاں دسنیاں چاہے اساں مولویاں دا بھی قصور ہے اساں نے بس ایک دیگ پکاؤ تے جنت پکی ہے دیگ پکاون نال جنت نہیں ملنی بے ایمانی چھوڑن نال جنت ملنی ہے بے شک دکان تے بیٹھ کے تسبیح پڑھو بیٹھے اللہ اللہ کرو بیٹھے تے داڑھی وڈی وڈی ہوے جناب والا تے تسبیح پڑھدا بیٹھا تے جناب والا ملاوٹی ٹھوکی بیٹھے پچھلے سودے سارے ملاوٹ والے پین اگو تسبیح پڑھدا بیٹھے ہن دکان دن جی مہنگائی ہو گئی ہے جی میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو اسانو چاہیے اساں اپنے آپ نو سنواریے اساں دوسرے دی طرف نہ ویکھیے
دوسرا جو مرضی کر رہا کم از کم اساں اپنی آخرت سنوارنی ہے نا. توجہ ہے یار یہ ملاوٹ اساں کریے جھوٹ جیسی لعنت جڑی صبح تو لے کے شام تک اسا کوڑ مرنے ہیں جھوٹ بولنے ہیں. یہ پتہ ہے عذاب کتنا علماء کو پوچھو قرآن وچ نہیں لعنت اللہ علی الکاذبین جڑا جھوٹ ہے تے اللہ لعنت نازل کریندا ہے. تے اج اساں نے تیرا منہ انج پھٹا ودا جو جویں تے لعنتاں کہیں پائیاں ہوئیں تے بندیاں دی لعنتاں نال منہ پھٹ ویندے تے جیندے منہ تے رب دی لعنت پہ جاندے. نہیں سمجھ آئی میرے خیال وچ اللہ اکبر لعنتاں پہ پہ کے اس بندے دا جڑے منہ پھٹیا ودا مرو جے بندیاں دی لعنتاں جھل کے تہاڈا منہ پھٹدا ہے تے جیندے منہ تے رب دی لعنت ہوے او دا چہرہ کی ہو سی. صبح تو لے کے شام تک اساں جھوٹ بولینے ہیں اساں ملاوٹ کرنے ہیں دودھ وچ پانی رلائی بیٹھے ہیں. ظالم ہویا ہے دنیا ہے چاند دہاڑیاں دی دنیا ہے. ایک کوٹ مٹھن دے گھوٹ بابا فرید نے گل نہیں دسی سا. آپ نے فرمایا اللہ فی اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے. ایک روایت اس بابا فرید دے بارے چند ہے تے دوسری روایت خواجہ محمد یار فریدی پاک دے بارے. او عید دا دہاڑا تے ویندے پیان عید دی سارے بندے عید پڑھن. ایک مجذوب فقیر بیٹھا ہوا ہے سائیں عید کڈاں سارے لوگ آتے ہیں پاگل ہے بے وقوف ہے بھئی عید آج ہی ایسا سونے سونے کپڑے پا کے عید پڑھن ویندے پہ ایک کملی بلا پوچھتا بیٹھا بھی عید کر چھوڑو پاگل ہے پیا. ہن خواجہ محمد یار فریدی بزرگ جان دین میں جناب والا تحقیق نہیں کر سکیا یا جناب والا خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے او جو گزرے نا تے او موضوع پوچھے ہاں سائیں عید کڈاں. ہائے ہائے آپ رک گئے. دل والے کی قدر دل والا جانتا ہے. ان علماء کی قدر تو کیا جانے کہ ان علماء کی عظمت کیا ہے. وہ جانے گا جس کے پاس علم ہوگا. عالم کی قدر عالم جانتا ہے دل والوں کی قدر دل والے جانتے ہیں. عرفان امام سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرمانے نے دل دریا سمندروں ڈونگے اتے کون دلا دیا جانے اتے وچئی جھیڑے اتے وچئی ونجے مہاڑے اوتے 14 طبقے دلے دے اندر اتے تمبو واگڑ تاڑے پرچی آگئی بھی مولانا روم والا واقعہ مکمل سناؤ میں نے یاد ہے. اے واقعہ میں نے یاد ہے تو سن 1.5 گھنٹہ یاد رکھو. سبحان اللہ ذرا اچھی کرو. نبی پاک علیہ السلام دے غلام بات لمبے او انجی نہ ہوئے نا مولوی نو سڑے ہونے انہوں دیتوں نے حضور ادھا گھنٹہ دیتوں نے تے مولوی چلایا 1.5 گھنٹہ تے ایک بندے تے دھمی نال پانی دا وارا ہی پیا. او سوٹی چچائی تے محفل دی دعا دے پھرن لگ گیا. مولوی صاحب دیکھیا بابا تینوں کیوں سکے تو تقریر کر تے میں انہوں گلیندا ونا جائے تینوں سڑے ہے. اللہ اللہ انجی نہ ہوئے بس انجے 15-20 منٹ اور دیو چاہ تے مڑ گل مکینے ادھر اچھی واندن آنکھو سبحان محبت دی گل ہے. بہرحال حضرت خواجہ فرید کوٹ مٹھن والی سرکار. نعرہ تکبیر اللہ سجا سجا ہاتھ چاہ کے اللہ دنا بلند کرو. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت حق چاری حیدری یا علی غوثیہ. یا غوثیہ آپ نے فرمایا کہ پوچھئے جنہیں سائیں عید کٹا آپ دی اکھا چوں آنسو آ گئے تو رو کے فرمایا یار ملے جڈاں. ہائے ہائے وہ تو رو پیادہ ہے سہی یار ملے کڈاں. ہائے 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 آپ نے فرمایا اے میں مکے جڈاں. بولو بولو اے میں مکے جڈاں. اے اپنے اندر دی میں مکا ہو سکے سہی اے میں مکے کڈاں. آپ نے فرمایا یار چاہوے جڈاں. تو ذرا یار نہ لین ملا جے یار مل پیا تو تیری عید بن پوسی. کوٹ مٹھن دے گھوٹ نے فرمایا چلو بہرحال گل مکمل کریے. نبی پاک علیہ دنیا فانی نے مرنا ہے سب کو چھوڑ کے آپ جاونا ہے. ایک میرا جملہ یاد رکھ لو ساری تقریر بلا دی ہے مرنا ہے آپ یہ کوئی نہ
ایک جملہ پلے بن لو ایک کلیاں بہ کے نہ کدی تنہائی وچ مال دیاں دعاواں منگیاں اولاد دیاں پیسے دیاں کوٹھی بنگلہ کار ہر شے منگی نے ایک کلیاں بہ کے اپنے واسطے ذاتی دعا کدی منگی کرو کیڑی یا اللہ ادو جسم وچ روح دی رفتار ہوے زبان تے کلمے دی پکار ہوے تے سامنے مدینے والے محمد دا دیدار ہو جائے آمین یہ دعا کدی منگی کر جے مرسے تو زبان تے کلمہ جاری ہو سی نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ او ساکھیا سائیں میرے اندر ایک کمال ہے بھئی میں خزانہ سنگ کے دسینا بے کتھے لکا پی ہے گل یاد ہے یا کوئی نہ گل چلی ہے بھی ہون تر جہازاں تے لے کے واقع ہوئی نہیں بہرحال اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما تو اس آکھیا بھی تیرے اندر بڑا کمال ہے بادشاہ آکھیا بھی چوتھے نو پوچھیا پہلے آکھیا بھی میں جانوراں دی بولیاں دوے آکھیا بھی میں کماند تے تری آکھیا بھی میں خزانہ چھپے ہویا دسینا تے چوتھے آکھیا بادشاہ نو بادشاہ پوچھے تیرے اندر اس آکھیا میرے اندر ایک کمال ہے بھی میں رات کالی سیاہ اندھیری رات ہوے نا تے اونوں زندگی وچ کسے بندے نو ایک دفعہ ویکھ لوانا تے دوبارہ مرن تو پہلے میں اس نو جتھے ہی ویکھساں فوراً اونوں پہچان لیساں بادشاہ کہ تیرے اندر ہی بڑا کمال ہے ہن بادشاہ کہ اچھا چلیے ٹورے جو صحیح نہ تو انہاں آکھیا سائیں تینوں جو اگو کیتا سے ساڈے کولوں کمال سن لے نہیں کوئی تیرے وچ بھی کمال ہے بادشاہ کہ یار تو مینوں چھوڑو کھڑا پر چلیے اگا ٹورو او آکھیا نہیں دس جنے تیرے اندر بھی کوئی بادشاہ کہ ہاں میرے اندر بھی کمال ہے جنے کیڑا جنے میرے اندر ایک کمال ہے بھئی بندہ گرفتار ہو جاوے پھانسی دا آرڈر ہو جاوے تختے دے اوتے آ جاوے پھندا لٹکیا کھلوتا ہوے او دے گلے دے وچ ادو جلاد تیار ہوے بالکل او دی موت قریب ہوے میرے اندر ایک کمال ہے میں نے اکھ دا اشارہ چ کرنا تے او دی پھانسی ٹل جاندی ہے توجہ ہے یار یہ اللہ کمال دیتے ہوندے نے بعض بندے ساڈے بابے خادم رضوی وچ بڑے کمال ہیں کوئی نہ او جوان سلامت رہا اللہ تعالی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جتا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ پورا جائے یا سارت رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تحریک لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مولوی ہون اینج ڈرے ودن اے تھوڑا خورشیشہ جیلے چ پیا اور لاہور والے دو خواجے پائن جیلے اے رانا ثنا عبداللہ بے ایمان کمینہ 6 مہینے 7 مہینے جیلے گزارا ہے اے وڈے وڈے اے کیوں نہیں خبر آندے کیوں نہیں پرے انہاں نوں پتہ ہے بھی اساں مڑ باہر آ جاونا ہے موڑا سائیں یہ کرتوت کرنے نے ساڈی واری آ جاونی ہے مڑ اوے میاں اے دنیا دی خاطر اتنا عرصہ جیل برداشت کر سکدے نہ سن نبی دے نا دی خاطر ایک مہینے جیل نہیں برداشت کر اساں کوئی چوریاں کر کے گئے ہیں ڈاکے مار کے گئے ہیں لوٹ کے گئے ہیں بے ایمانی دی خاطر گئے ہیں آج مولویوں نے تحریریں لکھ کر دے دیجیے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ظالموں تمہارا بابا خادم رضوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ختم نبوت کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہے تو تمہارا تعلق ہے شان رسالت کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہے یہ 2 دھرنے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ بابا جی خادم رضوی نے 2 دھرنے کس لیے دیے اپنی کرسی کے لیے دیے اپنے عہدے کے لیے دیے ہیں اپنے مقام اور مرتبے کے لیے نہیں انہوں نے شان رسالت کے لیے دیے اور ختم نبوت کے لیے دیے اور ہم جلسے کے اندر میں نہیں چاہتا کہ یہاں آپ کو کوئی پریشانی ہو لیکن میں اپنے علاقے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ اعلان کرتا ہوں اور انتظامیہ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کل اگر کوئی ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرے گا یا ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے گا یا رسول اللہ کہنے والے سب سے پہلے میدان میں آئیں گے نوجوان تیری عظمت کو سلام ہو اللہ تیرے ماں باپ کی عمر دراز کرے اور اللہ تعالیٰ جو نیک بنائے تو نے ختم نبوت کا نعرہ مارا ہے اللہ تجھے مزید عزت عطا فرمائے بات لمبی نہ ہو جاوے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ توجہ ہے یار میں نے پتہ ہے بعض بندے اکثر چاس نہیں آئی مولوی آج سور کا ہی نہیں لائی کوئی گال نہیں چلو آج چاسنا چاہو ذرا گال سن لو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندن کہ انہاں پوچھے تیرے اندر کوئی اسے میرے چے کمال ہے بھئی میں اکھ دا اشارہ کراں تا پھانسی 5 بندے ٹر پہ چل دیاں تھوڑا جیا سفر کیتا اگو ایک کتا کھلوتا ہی تے او بھوکن لگ گیا تے او جڑا بندہ دائی میں نوں جانوراں دی بولی دا پتہ او دا رک جاؤ ٹھہر جاؤ او کی ہویا ہی جنے اے سنو اے کیا دا کھلوتا ہی نہیں انہاں کہا تینوں پتہ لگدا ہے تو دس کیا دا سانوں تو پتہ ہی جو نہیں لگدا تیرے اندر ایک کمال ہے او آدھا کھلوتا ہے جنے انہاں 5 دے وچ ایک بادشاہ ہے ہائے ہائے بولو انہاں 5 دے وچ ایک
انہاں آخیا تو آج پاگل ہو گئی ہیں، آج تو چوک گئی ہیں، آج تینوں سور نہیں لگی، بادشاہ جی اگر ساڑھے نال ٹھیک ہو گیا تو اساں یہ کام کر او محلے ستا پیا جانے انہوں ساڑھی کی پرواہ ہے جانے آج تو چوک گیا اس آخیا منو تے باویں مڈو ہی نہ منو اے آدھا ایہو کچھ کھلوتا ہی نہیں جانے انہاں آخیا چلو چلو پاگل ہو گئی آج جانے او جو لالچ ہے بھی بادشاہ دی چوری کرنے ہوتے پہ ہے ہون اگا ٹورے کماند والے نے کماند سٹی اندر ٹپ گئے سنگھن والے نے دسیا بھی خزانہ ایتھے پیا چوری ہو گیا باہر آ گیا با ہن ونڈن لگے تقسیم کرن لگے بادشاہ کہ گل سنو ایک ہے غریب بندے دا مال نہیں جڑا پچا ویسو آج غریبوں کا مال لوگ پچا جاتے ہیں نا ہمارے لوگ بھی بس غریبوں کے اوپر پرچے ہوتے ہیں امیروں کے اوپر کبھی پرچہ نہیں ہوتا غریبوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے قانون غریب کے لیے امیر کے لیے نہیں ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے آمین نبی پاک دے غلاموں حضرت سلطان محمود غزنوی نے آکھیا میاں رک جاؤ ٹھہر جاؤ یہ خزانہ کسی عام بندے دا نہیں ہے بادشاہ دا خزانہ ہے سرکاری خزانہ ہے صبح دے حالات ویکھ لو یہ خزانہ میں اپنے کول رکھ لینا تسی میں اپنے ایڈریس لکھا دیو پتے لکھا دیو میں 2-3 دن حالات نو ویکھ کے بعد تنو بلا لئی سائیں خزانہ وقت تقسیم کرے سائیں کیونکہ اس نو جنابلا پچاونا کوئی آسان طریقہ نہیں انہوں نے آکھیا یہ خزانہ تیری وجہ نال ملے آئے جی میں تو آکھ سے اساں بھی تیرے پابند ہے انہوں نے ایڈریس دے دیتے پرچیاں لکھیاں گئیاں میں تو انہوں 2-3 دنہ دے بعد بلا لئی ساں رات نو جا کے ستے صبح دا ویلا ہویا سبحان اللہ حالے نیندر پوری کوئی نہ یہ پولیساں پہ گئیاں تے چارے دے چارے گرفتار ہو گیا بادشاہ دے دربارے آرڈر ہو گیا بھی انہوں پھانسی دیو فوراں کیونکہ انہوں نے سرکاری خزانہ چوری کیتا ہے تاکہ ایند دا کسے بندے نو ہمت نہ ہوئے سرکاری خزانہ چوری کرنا خلاصہ جلے نکل سی وقت رہا سبحان اللہ تو سا ٹیٹ کر کے آگا ایند دا کسے نو جرت نہ ہوئے پھانسی دے آرڈر ہو گئے پھندے دوتے لٹکے گئے پھندہ تیار جلاد تیار تے فوجنا والا انہوں نے فوراں پھانسی دیو پھندے گلے دے اندر ان پہ تھوڑی دیر گزری تے بادشاہ اپنے اصلی لباس آ کے تے اپنے کرسی تے آ کے بیٹھ گئے تے او جڑا چوتھا دائی بھی میں ایک بندے نو جس لے ویکھ لواں دوبارہ جتھے ویکھ سانو فوراں پہچان لئی سا اس نال والے نو موڈا ماریا اس آخیا جڑا کرسی تے بیٹھے انہوں پہچاننا ہے یعنی تو داس پتہ تینوں لگدا ہے جانے میں تو نہیں جانتا جانے تو بادشاہ سلطان محمود غزنوی نہیں بادشاہ نہیں راتی اپنے نال ہی ہوا انہاں آکھیا اگے ایک راتی جنے چور نو بادشاہ بنائی کھلوتا ہے تے ہن تو بادشاہ نو چور بنائی کھلوتا ہے مرنے جڑے 4-5 منٹ بچ دن تو جلدی پھانسی دی ویسے اس آکھیا جی منو تے بھاویں نہ منو ہنے وہ رات والا ویلے آرڈر ہو گئے پھانسی دے فوراں تختہ دار تے لٹکا دیو انہوں نے سرکاری خزانہ چوری کیتا ہے اکھاں چواں سوئن پیزارو قطار رو رہن پریشان ان پتہ نہیں کے بنسی او چوتھا بندہ بولیا او دی اکھاں دی چواں سو آ گئے رو کے آدھے بادشاہ مانی یا نہ مانے تیری مرضی ہے لیکن تو رات نو ساڑھے نال ہوں اساں تنو اپنے کمال بھی کھا چھوڑے ہیں انہیں مہربانی فرما دے اساں تنو اپنے ہنر بھی کھائے ہیں کمال بھی کھائے ہیں انہیں تو بھی مہربانی فرما چا اکھدا اشارہ فرما دے ساڑی پھانسی ٹلا دے سلطان محمود غزنوی نے اشارہ فرمایا اکھدا اشارہ کیتا پھانسی ٹل گئی چارے دے چارے آ کے بادشاہ دے قدمچ ڈھے پہ رو کے آجن سونے آ نوی سرو کلمہ پڑھا کے مدینی آلے محمد دا غلام بنا دے آج تو بعد اسا چوری تو توبہ کرنے آئے اسا آج دے بعد چوری دے نیڑے نام سائیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے خلاصہ کھڑیا فرمایا جی میں بادشاہ چورا والا لباس پا کے چور نہیں بڑھیا زہری لباس ہو رہے اندر حقیقت ہو رہے بہر لباس ہو رہے مولانا روم فرمائندر اے میرے نبی دی زہری بشریت حقیقت محمد دی نور اللہ یا رسول اللہ زندہ باد میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا
تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا تجھے قبلہ حسین بنایا گیا تجھے قبلہ حسین بنایا گیا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ چا میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری استاد اور یاد پین اے ہون جاگن گھنٹہ ہور لا ہو جانا سبحان اللہ اچھی وانا جاکھو میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بات لمبی نہ ہو جاوے ذرا توجہ دنال سنو اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا میرے نبی پاک علیہ السلام زمین دے اتے کھلو کے آسمان دیا خبراں آسمانہ تے جا کے زمین دیا خبراں زمین دے اتے کھلو کے زمین دے اندر دیا خبراں زمین دے اندر جا کے اپنے غلامہ دا خیالے اگر امام بصیری نو فالے جو جاوے حکیم طبیب جواب دے دے میں نو لے جاؤ ایدہ کوئی علاج کوئی نہیں سارے گھر والے رو رہے ہیں فرمایا روندے کیوں ہو جنہیں حکیمہ طبیبہ نے جواب دیتا ہے آج تو آڈی آخری رات ہے تو سا صبح دا سورج طلوع ہوندہ نہیں ویک سگنا امام بصیری رومن لگ گئے فرمایا مرد میں جامنے کیوں نہ میں اپنے نبی دی ایک نعت لکھ جاواں ود کاغذ قلم چایا لکھیا مولا یا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک غیر الخلق کلہم نعت لکھ دیا نیند آ گئی صبح دا ویلا ہویا تہجد دا ویلا ہویا خواب دی عالم دے اندر نبیاں دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ چا میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے معروف ثنا خان بڑے پیارے بھائی محترم جناب محمد مہروی صاحب خیرپور ٹامے والی سے آپ سٹیج کی زینت بنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اہلم مسالم مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خالی آئے ہو چولیاں پار کے لے جاؤ جتھے جتھے کھلوتے ہو یکدم بہ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بات لمبی نہ ہو جاوے گل مکا دیوی ہے میرا مدرسہ کبیر آلے نمے اڈے دنال بھائی فروخ میری جان دائیں تے میں اتھے روزانہ وینا بھی ایک گڑی کھلوتی ہوئے پیچھو دوئی آ جاوے تو پہلی دا ٹائم موک وینا تو ہون ایک مولوی بیٹھو ہوئے تو پیچھو دو آ جاوے تو پہلی دا ٹائم موک وینا میرا ٹائم گیا موک غوث پاک دی شان ہی رہ گئی تے مولا علی پاک دی ولادت ہی رہ گئی تے میرا آج ہی رہ گیا تے کل موڑے انشاءاللہ بیان کرے سائے ذرا سبحان اللہ اچھی وانا لاکھ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں گل اتھے سونے امام بصری پاک نو حضور نے آ کے مدد فرمائی یا کوئی نہ فرمائی خبر رکھی یا کوئی نہ رکھی صبح دا ویلا ہویا امام بصری مسجد دے جا کے بیٹھے نماز پڑھن واسطے سارے نمازی مسجد دے داخل ہوندے ویکھیا کہ پہلی صف دے اندر امام بصری بیٹھا ہے لوگ اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویدن حیران اے تا فالج دا مریض آئی اینو تے جناب اللہ مر جامنا چاہی دائی اے دی آخری رات آئی اے ٹھیک کیویں ہو گیا ہے نماز ہو گئی سارے نمازی امام بصری دے کول آ گئے رو کے آدن بصری 10
ٹھیک کیویں ہویا ہے امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے جڑا جملہ بیان کیتا عاشقاں نے بیان کیتا امام بصیری رو کے کی آکھ رہا ہے رو کے آکھ رہا ہے انس کو جھے کملے ماڑے نو اس کو جھے کملے ماڑے نو گل لایا کملی والے نے اس کو جھے کملے ماڑے نو گل لایا کملی والے نے گل لا کے کوجھے کملے نو گل لا کے کوجھے کملے نو لج پال نے کرام کما چھڑیا گل لا کے کوجھے کملے نو لج پال نے کرام کما چھڑیا یا ایوہ النبی غیب دیا خبران دے منالا مسجد نبی کھلو کے اسمانہ دی خبر غیب دی خبر اسمانہ تے جا کے زمین دی خبر غیب دی خبر زمین دے اتے کھلو کے زمین دے اندر دی خبر غیب دی خبر تے زمین دے اندر جا کے اپنے غلامہ دا بھی خیال رکھتا ہے یا ایوہ النبی اعلیٰ حضرت تیری عظمت کے اوپر کروڑوں سلام غیب کی خبریں دینے والا نبی اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری قبول فرماوے اس سونی محفل قبول فرماوے تساں جتنے بھی احباب آئے ہو اللہ تعالیٰ تساں سارے انو قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرماوے آج کل ایک فتنہ اٹھیندہ پی ہے پچھلے سال حضرت امیر معاویہ پاک دے متعلق آئی اس سال کچھ شر پسند عناصر حضرت ابو طالب پاک دے متعلق گلاں کر رہے ہیں ساڑھے قائدین بیٹھن انہاں دے قدمانو چم کے میں اپنا عقیدہ بیان کرندہ پی ہوں ساڑھی ہمت نہیں ساڑھی اوقات نہیں ساڑھی طاقت نہیں ساڑھا قد کاٹ نہیں کہ اسا انہاں ہستیاں دے بارے کوئی گلاں کریے جو معاملہ ہے اللہ جاندہ ہے تے اللہ دا رسول جاندہ ہے ساڑھے علماء دا جڑا فتوہ ہے او اے پیا کہ خاموشی اختیار کرو آج جاہل قسم دے نوجوان جنہوں کسی گل دا پتہ کوئی نہیں ہے دین دے ٹھیکیدار بنے ہوئے فیس بک دے اتے بیٹھ کے تے انہاں پاک ہستیاں دے متعلق نازیبہ جملے آکھرین مرنا ہی نہیں اللہ رسول دی بارگاہ دے جامنا ہی نہیں اتھے جواب دیونا ہی نہیں انہاں ہستیاں دے متھے لگنا ہی نہیں لہذا توڑی اتنی علمی اوقات ہی کوئی نہیں جو تسا انہاں ہستیاں دے بارے کوئی گل کرو لہذا جو ساڑھے علماء دا فتوہ ہے سکوت ہر ہستی دے بارے جو ایسی ہستی دے خاموشی اختیار کرو دنیا ہی کامیاب ہے قبر ہی کامیاب ہے تے حشر بھی کامیاب ہے اللہ سانو پاکاں دا ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین